ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعبادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے۔ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور کھری بات، سیدھی سیدھی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یقیناً وہ بڑی کامیابی پانے والا ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں طبری، قرطبی، ابن کثیر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت عام خطاب ہے اہل ایمان سے۔ تو اہل ایمان کو سب سے پہلے کہا گیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ ایمان والوں کا شعار کیا ہے؟ صاف بات کرنا، اور اسٹریٹ فارورڈ اس کو بولتے ہیں، سیدھی بات کرنا۔ اس میں تردد والا معاملہ، تقیہ پسندی والا معاملہ، تقیہ پسندی کو ظاہر کچھ اور کرنا، باطن کچھ اور رکھنا، ایسے تردد والے راستوں کی گنجھٹ میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ سیدھی سیدھی شفاف بات کرنا چاہیے۔ خاص کسی ایک واقعے کے سبب نہیں اتری آیت، بلکہ تمام اہل ایمان کو خطاب کرنے کو اس کا نزول ہوا۔ اب قیامت تک جو آنے والی امت، سب کو ایک مقصد بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی گفتار کو سیدھی، کھری، صاف ستھری، سلیس انداز کی رکھے، اور عدل پر مبنی رہے بات، اور اعمال صالحہ ہو، اور مغفرت حاصل کرنے کی طلب ہو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ منافقین کی دوغلی باتوں کو، منافقین کیا کرتے تھے؟ ادھر کچھ بولتے تھے، ادھر کچھ بولتے تھے۔ جہاں اپنی پنکھڑ دکھ گئی تو وہاں گفتار کا انداز الگ، غیروں میں آ گئے تو بات کا انداز الگ۔ تو یہ دوغلی پالیسیز جو ان کی تھی، اس کو کھولنے کے لیے رب العزت نے بڑا، ایمان والے جو ہوتے وہ کھری بات کرتے، سدید، کھری کھری بات، سیدھی سیدھی بات،
دگلاپن جو منافقین کی طبیعت ہے وہ مومنین میں نہیں پایا جاتا، اور اس کا رد ہے اہل ایمان کو سیدھی صاف شفاف بات کرنے کا اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے۔ اب قول سدید کی حقیقت کیا ہے؟ تو قول سدید سے مراد یہ ہے کہ سچ بات کہنا، قولاً صادقہ، سدید ہے تفسیر کیسا ہوگی اس کی؟ قولاً صادقہ، سچی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، جھوٹ، منافقت اور فتنہ انگیزی وغیرہ سے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بچانا، قرآن و سنت کے مطابق بات کرنا، تردد والی بات نہیں کرنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قول سدید یعنی کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ قول سدید یعنی سچی اور درست بات، جو بھی سنا اس کو لگے ہاں یہ بھا جائے، یہ بات صاف صاف ہے بھائی۔ اعمال صالحہ اور مغفرت کا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سیدھی بات کرو گے تمہارے اعمال سنور جائیں گے۔ بات سے تعلق ہے، اعمال کا ڈپینڈنسی جو ہے گفتار سے ہے، گفتار سیدھی، اعمال بھی درست، یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق کب ملتی؟ سچی بات کرنے سے، سیدھی بات کرنے سے۔ تمہارے گناہ بخش جائیں گے۔ اچھی بات کرنے کا صلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ سچی بات، کھری بات، سیدھی بات کرنے سے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ اب رہی بات اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو احادیث مبارکہ میں دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اطاعت رسول کو اطاعت خدا سے جوڑ کے بیان کر دیا، یعنی جو اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نجات صرف اللہ اور رسول کی دونوں کی اطاعت مضبوط کرنے سے ہی ملتی۔ نجات چاہے کہ طالب ہیں، نجات چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ اطاعت رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت جدا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی اطاعت ہے۔ اب امام خطیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا تاکہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اصل اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمایا وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمان اللہ کا۔ تو اب رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اب اس کے بعد بھی بتایا گیا کہ اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ مرکزیت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے ترجمان اور دین واحد کے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ جب رہبر و رہنما ہیں، شارع اسلام ہیں، جو قرآن دے دی ہے قرآن، جو حدیث بول دی ہے وہ حدیث، تو اللہ کے حبیب ہی فرق کرنے والے ہیں ہر چیز میں۔ جیسا حدیث پاک میں خدا آقا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، المحمد یفرق بین الناس، من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ، المحمد یفرق بین الناس۔ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد عربی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور ذات محمد عربی فرق کرنے والے لوگوں میں کہ یہ رب کا، یہ منافق، یہ مشرک، یہ کافر، کیونکہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مرکز و محور ہے اس چیز کے، اور ان کو جو مانا وہ رب کو مانا، جو ان کا منکر ہوا وہ رب کا منکر ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا فوز عظیم سے مراد کیا ہے؟ دنیا و آخرت کی کامیابی، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، تو اطاعت میں آنا، اطاعت قرب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، اے قولوا لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے قال المجاہد، مجاہد تفسیر کرتے ہیں یعنی الصدق والصواب والقول، سچی بات بولنا۔ انہوں کلمہ توحید کو قول سدیدہ بول رہے ہیں، انہوں بولے سچی بات، تو قول کلمہ طیب سچی بات ہی چاہیے، اور کھری بات، صادق کلام ہونا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مروجہ حالات جو چل رہے ہیں ہمارے درمیان میں، کیسے حالات چل رہے ہیں، ان حالات کا تردد کیا ہے اگر آپ غور کریں تو پریشان ہو جائیں گے۔ کون کچھ بول رہا، کون کچھ بول رہا، اور ہر کوئی بول رہا دین سے جڑ کے بول رہا،
ہر کوئی دین کا داعی دار، دین کی تبلیغ کی بات کرنے والا، دین کی اشاعت کی بات کرنے والا، ہر ایک کے چہرے پہ جبہ پیجامہ ٹوپی نہیں ہے۔ اب اس وقت حالات دیکھیے کیسے چل رہے ہیں۔ تو بتایا گیا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ اس میں بتایا جا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے آتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، صادق بول دیتے اس کو، اور جھوٹ فجور برائی کی طرف لے آتی ہے اور فجور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو کلام میں تردد نہیں ہونا، سب سے پہلا کام قولاً سدیدہ، ایمان لائے، اللہ کا ڈر رکھ لیے، تو یہ ڈر جو ہے رب کا وہ کیا کرتا ہے؟ سدیدہ، کھری بات کی طرف لے آتا ہے، سیدھی سی بات کرنا ہے، صاف صاف بات کرنا ہے، قول سدیدہ ہونا ہے۔ اگر قول سدیدہ کے اندر تردد آ گیا تو سمجھ جائیے کہ ایمان میں بھی تزلزل آتا، اس کے بعد اعمال بھی تغیر میں آتے، حالات پراگندہ ہو آتے، اور اچھی جنت کی راہ جو صادق رہے اس سے نکل گیا، فجور میں آ گیا، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر بتایا گیا کہ دیکھو بھائی قول صدیق دار کے لیے زبان کی حفاظت ہونا، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ان سفیان بن عبداللہ تقوی قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی قال فاخذ بلسان نفسی ثم قال هذا۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام تو سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ مطلب میں اپنے لیے نقصان کر لوں گا تو کوسے راستے سے نقصان کر لوں گا، کس چیز کا میرے بارے میں خوف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پکڑ کر کہ تم فرمایا کہ یہی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ قول سدیدہ اپنانے اور زبان کو قابو میں رکھنے سے انسان کی نجات وابستہ ہے۔ پکڑ کے بولے اس سے، تو یہ زبان کی حفاظت ہر ایک کو کرنا ہے۔ کوئی اگر علم والا ہے تو اس کچھ پڑھنا ہے، اس کچھ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیر علم والا ہے اس کچھ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو کلام کا تردد کتنا مل رہا آج کے دور کا سوشل میڈیا آپ کی نظروں میں ہے۔ اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کتنے تردد والے ہیں، دیکھیے آپ، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا، اور سب جذبے محبت اطاعت رسول اللہ کی طرف ہی لے آتے نہیں ہو رہا ایسا۔ بھائی آپ ذہن کھول کے اپنی جسمانی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنی کانوں سے سماعت کر رہے ہیں، کیا چل رہا؟ سب بول رہے ہیں یہ دین کا ایسا، وہ دین کا ایسا، وہ مفتیوں کو ان کو کوئی کچھ بول دے رہا، کوئی کچھ بول دے رہا، کوئی تائید میں آ کے بات کر رہا، کوئی مخالفت میں بات کر رہا۔ ارے بھائی اساس دین نہیں ہے تو جھگڑا کیا؟ دین کی اساس کیا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب جو کر رہے ہیں وہ تمہاری اپنی نشو نما ہے، اپنی پہچان ہے، اپنا تشخص ہے، تم اپنی بقا اور اپنی پہچان کے لیے کام کر لے رہے ہیں، نسبت کدھر لے آ رہے ہیں اس کو؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ سمجھ رہے نا؟ حالات کو معاشرے میں ایسا لا کے پراگندہ کر دے رہے ہیں، امت کے بیچ میں درار ڈالنے کے کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ فجور میں آتے، کس میں آتے ہیں؟ فسق و فجور میں آتے ہیں، زبان سے استعمال کر رہے ہیں، زبان سے ذہن دے رہے ہیں لوگوں کو، امت کو گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں حق پرست ہے، سمجھ رہے ہیں ہر کوئی حق بول رہا، اتنے لوگ ٹھہر گئے، اتنے لوگ ٹھہر گئے، لوگ کتنے بھی رہنے دو۔ یزید کے ساتھ کچھ کم لشکر نہیں تھا اس کی حمایت میں، امام حسین 72 بھی لکھے تھے، حق کدھر ہے سمجھنے کا ہے، اور پھر سب حسینی ہے، سب حسنی ہے، اللہ اکبر۔ بہت حالات اس وقت معاشرے میں بہت تردد والے ہیں، اور ہر فرد کو حساسیت سے اپنی اپنی نسلوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔
غیروں سے زیادہ اپنوں میں راسخ فکر لانا آسان نہیں رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر کوئی ماشاءاللہ ہے. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، کیونکہ جمعہ یہ ہمارے کو رہنمائی کرنا ہے، جمعے بتانا ہے کہ اب اس وقت حالات سے بچو. ایسے حالات میں بیکاری کے کاموں میں نہ اپنے کو ڈالو نہ اپنی نسلوں کو ڈالو. لوگ لایانی کام کر کے، لایانی گفتگو کر کے، لایانی اپنے اپنے نظریات کو فٹ کر کے دین سے جوڑ دے رہے ہیں. جوڑنے کا طریقہ بھی دیکھو آپ. اللہ اکبر، فراڈ نہیں ہے یہ. کس سے دھوکہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ رسول دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بتا رہے ہیں. اس وقت حالات کو دین کا نظریہ کیا ہے سمجھنا ہے. کون کی نکلا بھائی. دیکھو میں بھی اب آپ کے سامنے ہوں. اگر گمراہی نعوذ باللہ میرے خزاں میں کوئی روک نہیں سکتا. روک سکتے کوئی؟ انہیں اگر لکھ دیا ہدایت تو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا. یہ مسلمہ ہے. اب دیکھو ابن ثقفی نام سنیں، اس کی ہسٹری دیکھیں تو پریشان ہوئیں گے آپ. جیل میں تھا، قید میں تھا، نکل کے امام حسین کے جو بھی قتل میں رہے، آپ کو شہادت کرنے میں جو بھی رہے، ان کے لیے وہ کام کرا زبردست. سب خوش ہو گئے، ارے کیا زبردست کام کر رہا ہے. اس کے بعد جا کے آگے آ کے مرتد ہو گیا. سمجھے بات کو؟ تو کس کا کیا فیصلہ ہوتا نہیں بول سکتے. لوگوں کا جمع غفیر مل گیا تو نشے میں بہک جاتے لوگ. تو یہ بہکنے والے جو ہوتے ہیں نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان کو رہنما نہیں بنانا، ان کو رہبر نہیں بنانا. آج حالات عجیب عجیب ہو گئی بھائی. عیدگاہ کو جانے کے دو موقع ہیں، سب کو معلوم نا کیا ہے. عید الاضحیٰ، عید الفطر، مسلم ہے، پوری دنیا کو معلوم. اب جو خطبہ میلاد ہے یہ زمانے قدیم سے چلتے آ رہا، مکے میں مدینے میں ہوتا رہا، ممبروں پہ وہاں پہ. وہ لا کے مکہ میں شروع کرے. اس حد تک تو بات راسخ ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے کس کو بھی. وہ کام کرو. اب ماورا جتنے لوازمات بڑھتے گئے محبت کے نام سے، کیا یہ اساس دین ہے؟ اب تو حالت اتنی بری ہو گئی، کیا کیا کچھ کر دے رہی ہیں. نمازیں بھی شروع ہو رہی ہیں، روزے بھی شروع ہو رہی ہیں. وہ 16 سید کے روزے بولے تو اس کو پیچھے پڑے. بتائے بھائی یہ حرام ہے، سوائے اللہ کے نام کے کسی کا روزہ بولیے نہیں ہوتا، حرام کام ہے. عورتوں میں جانتی ہے عقیدے میں عورتیں کیا کہ 16 سید کے روزے شروع ہو گئے تھے، بیچ میں حرام کام ہو رہا تھا، پورے حیدرآباد میں ہو رہا تھا حرام کام. یہ چلو اس سے نکالے. اب نماز شروع ہوئی. چھوڑے پھیلنے کے، جھوٹی شان و شوکت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں لوگوں نے معلوم. اب کوئی بول دیا مفتیوں کے خلاف، کوئی بول دے رہا فلاں بولنا. کوئی ذمہ دار نہیں ہے، جو کرا انہیں ذمہ دار. رہنما بنانے سے پہلے سوچنا رہزن ہے یا رہبر ہے. رہنما بنا لے رہی، اقتدا کر لے رہی، ایک جب معلوم ہوا گمراہی ہے تو لے کر کے کسی طرف چلا رہے. ماں باپ پیدا کرتے. حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹا تھا، اللہ بول دیا تیرے سے تعلق کچھ بھی نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، ختم، غرق ہو گیا. تو اب نوح علیہ السلام بولتے ہیں نعوذ باللہ. اب نوح علیہ السلام بولتے کیا جی بھائی. اب مسجد نور الاسلام ہے. میں یہاں سے اپنی فکر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ایمانی فکر کیا ہے. ایمانی فکر یہ ہے کہ تردد میں نہ کو پڑھو. جو تسلسل کے ساتھ قرن قدیم سے علماء ربانیین، علماء راسخین، اہل ایمان نے جو کام کیا ہے وہی کرنا ہمارا کام ہے، مستحب. ماورا اس کے جو نئی ارتقاء ہے یہ کاموں میں مت پڑھو. صحیح ہے غلط ہے؟ اب یہ فکر دے رہا ہوں، یہ فکر آپ کو اچھی دکھی. اب اس میں 2-3 احادیث بھی کوٹ کیا، اور سب سے بڑی بات قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، کھری سچی بات کرو. یہ کھری بات، سچی بات، سیدھی بات فائدہ کیا دیتی؟ یغفر لکم ذنوبکم، یصلح لکم اعمالکم. تمہارے اعمال کی اصلاح بھی سچی بات میں چھے، اور اللہ سے مغفرت ملنے کا راستہ بھی سچی بات میں چھے. سچوں ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں ہو جاؤ. سچے کیا ہوتے سمجھ لو پہلے. جو رسول کی اطاعت کرے، اطاعت رسول سے ہٹ گئے تو آپ سٹک گئے.
اب یہ جو بھی ہر خطے میں کام ہو رہا، پڑوسی ملک کے بہت ساری کاپی پیسٹ یہاں پہ ہو گئی. اس کو مانتے نہیں مانتے آپ؟ ہاں، کافی کام یہاں پہ پڑوسی ملک سے آ رہے ہیں. اب پڑوسی ملک میں کام ہو رہا ہے یہاں پر، بھائی آپ کچھ اگر اس سے کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ارتقاء ہے. آپ اپنی محبت دل اظہار کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی فعل ہے. مگر یہ اللہ رسول اللہ بولے بول کے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کو وہ لے آنا، فرحت خوشی ظاہر کرنے کے بہت طریقے، اس میں ایک طریقہ یہ ہے مگر وقت پہ ہونا. وقت گزر گیا تو شان و شوکت کے لیے کر لو، ہے نا. اس کو ثابت کرنے کے لیے اتنی امت کے ساتھ ایسا کھیل کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، انہوں صحیح انہوں غلط، انہوں صحیح انہوں غلط. یہ سب غلط ہے. صحیح ثابت کرنے والے بھی بیکاری کے کام کر رہے ہیں، غلط ثابت کرنے والے. تو امت کا کام ہے راسخ فکر لے، قول سجدہ کو سمجھے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قول سجدہ کی توفیق دے. اللہ رسول کی سچی اطاعت کرنے والا، اطاعت گزار امتی رسول بنائے. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب